کی ہوئی ہے. اور ہم سیاسی محاذ کے اوپر جو کہ لیکن سیاسی محاذ آپ کا سب سے کمزور ہے. وہ اس نہیں کمزور نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پارلیمنٹ کی تقریریں آسان ہیں, قانونی ٹیم اپنا 4 مہینے سے ہمیں کسی جلسے کی اجازت پنجاب میں نہیں ملی ہے. 4 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں پائل آف اپلیکیشنز جو ہیں جو اگر آپ کو کوئی اگلے 5 سال نہیں اجازت دے گا آپ کچھ نہیں کریں. میں آپ بتا رہا تھا آج وہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں, وہ ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر ہیں. ہمیں یہاں اب ترنول میں ایک جلسہ 6 تاریخ کو کرنے کی اجازت ملی ہے اور ہمیں امید ہے کہ باقی بھی تمام شہروں میں ہماری ہائی کورٹس جو ہیں وہ ہمیں اجازت دینا شروع کر دیں گی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا جو ہے جمع غفیر. لیکن اگر انتظامیہ آپ کو نہیں کرنے دیتی تو پھر ہم نے کرنا تو ہر صورت میں ہم نے وہ اصل مسئلہ اسی بات کا ہے. شاید باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں حالات کو, پولیٹیکل اسٹریٹجی کو, وہ یہی بات شاید اگر آپ میرے سے پوچھیں وہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہلکی پھلکی تقریر کوئی کر دیتا ہے جس پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا, آپ قانونی لڑائی ایک چل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن جو سیاسی ماحول میں جو ایک ایجیٹیشن جس کو کہتے ہیں, دیکھیں ایجیٹیشن کا ماحول ہی اور ہوتا ہے. آپ سرکاریں ہمیشہ روکتی ہیں ایجیٹیشن سے دوسری اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو, لیکن آپ کو اگر روکا جا رہا ہے اور آپ اچھے بچے بن کے ساری باتیں مان رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ ایکٹیولی کچھ کرنا شاید نہیں چاہتے. اس میں ایک 9 مئی کا جو ہے ایک رول ہے, ایک فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ان کی زندگیوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور پنجاب میں آپ نے دیکھا جب ہمارا لاسٹ فرائیڈے کو چیئرمین صاحب نے کال دی تھی کہ کرنا ہے تو انہوں نے سارے صوبے میں یکمشت سیکشن 144 کر دیا تھا. تو فسطائیت کا عالم تو یہ ہے بیسیکلی. لیکن میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں کہ میں جو کل مثلاً جو لاہور میں ہوا ہے وہ سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جو لوگ نکلے آئی ایل ایف کا فنکشن ہوا, اس کے علاوہ کے پی میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. There are people coming out, اور جب خان صاحب نے کال دی انگلی اٹھا دی کہ علی امین گنڈا صاحب کی آخری تقریر میں نے دیکھی تھی اور ہم لیڈنگ ایک لیڈ کیا انہوں نے پروٹیسٹ کو, اس کو بھی 3-4 ہفتے ہو چکے ہوں گے. خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی میں کال دوں گا اس وقت آپ نے پروٹیسٹ شروع کرنا ہے. اور وی آر لیٹ می شیئر اٹ ود یو, وی آر ویری ویری کلوز ٹو دیٹ ڈے when he is going to just raise his finger and say now is the time to step up. یہ بات بھی مجھے یاد ہے, 1.5 مہینہ نہیں وہ ہے, لیکن وہ ان کے اوپر ہے نا. خان صاحب نے روکا ہوا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کرنا ہے, لیکن بلڈ ہو رہا ہے, مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. یہ ڈیفینیٹ ہے. کل جو لاہور میں ہوا ہے وہ پچھلے کئی مہینوں میں نہیں ہو سکا تھا, مختلف وجوہات کی وجہ سے, مختلف فیکٹرز تھے اس میں. لیکن کل لوگ نکلے ہیں, آئی ایل ایف کے لوگ نکلے ہیں, مارچ کیا ہے مال کے اوپر. اس کے بعد ہمارے جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ نکلے ہیں, اینڈ دین دے جوائنڈ ہینڈز اینڈ دے you could see PTI flags fluttering for the first time. ویسے عموماً ویکینڈ کے اوپر آپ لوگ جب کال دیتے ہیں تو کہیں نہ کوئی نظر بند ہو جاتا ہے, کہیں چھاپے پڑ جاتے ہیں, کہیں تو پکڑ لیتے ہیں ان کو, لیکن کسی قسم کا کوئی مارجن نہیں ہے ہمیں دینے. لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑے سینئر لیڈر تھے, مجھے یہ مذہبی رہنما تھے, مجھے یہ بات ہے 2001-2 کی افغان پاکستان ڈیفنس کاؤنسل ایک بنی تھی جس نے افغانستان پر حملے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے تھے. تو ایک ڈی آئی جی صاحب نے مجھے بتایا, آئی ڈونٹ نو ڈی آئی جی تھے جو بھی سینئر افسروں نے کہا کہ جی بہت سینئر رہنما نے میں فون کر کے کہا کہ مجھے باہر جانا پڑے گا, مجھے برائے مہربانی اریسٹ کر لیں. یہی ہوا جب مسلم لیگ نون کی طرف سے ایجیٹیشن کی کال ہوئی کہ میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے فون کر کے پولیس کو کہا جی میں اس جگہ بیٹھا ہوں, مجھے گرفتار کر لیں ورنہ باہر جانا پڑے گا. کیا یہ تو نہیں ہو رہا آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. When people are very determined, دیکھیں ہم کور کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور آج جو آپ نے دیکھا ہے یہ جینوئن آؤٹ پورنگ آف ایموشن. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا جینوئن سینٹیمنٹ ہے, اور اس کو اگر آپ میچ کریں پولیٹیکل رسپانس سے تو سیاسی رد عمل تو نہیں ہے اس طرح کا. شاید آپ کو کوئی وہاں گیپ نظر آئے, میں کنسیڈ کر رہا ہوں آپ کا یہ پوائنٹ, لیکن اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. اس کی وجوہات خاص کر پنجاب میں بہت زیادہ ہیں, اور اس میں جو ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں آج پہلی 2 دن پہلے ہمیں ترنول میں فائنلی ایک اجازت ملی ہے وہ کرنے کی. ہم 4-4.5 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. سو ہم لوگ میں تو کہہ رہا ہوں کے پی میں تو کیا جا سکتا تھا نا. کہاں کے پی؟ آپ کا اپنا صوبہ ہے, وہاں پہ انتظامی مسائل نہیں ہیں, آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ کی پوری انتظامیہ آپ کی. اگر آپ کہیں کل کہ ہم نے کے پی میں 1 ملین مارچ کرنا ہے, کون روکے گا؟ اور اس کی ایک امیجری ہوگی, جب وہ جو امیجز آئیں گے ظاہر ہے دنیا دیکھے گی کہ یہ ہو. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈو دس, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ کوئی لیک آف ایکشن نظر آ رہا ہے. ہوتا نا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم بڑے اگریسولی یہ کیمپین چلائیں گے, لیکن جیسے کہ آسانی سے چل سکتی وہاں تو چل ہی نہیں رہی. دیر از اے نیڈ ناؤ ٹو بیکم فار مور اگریسو. میں بالکل ان چیزوں کو کنسیڈ کر رہا ہوں, خاص کر آج کے ڈیمونسٹریشن کے بعد جو آپ نے دکھائی ہے ہمیں. بالکل لوگوں کا ایک
جو کہنا چاہیے کہ جو Aggressive, ان کی unrest ہے. ہے بالکل ہے ڈیفینیٹلی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر دین ہو ول اسٹیپ آؤٹ. اور میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اس موڈ میں سڑکوں پہ نکلیں گے سر وہاں پہ لوگ نعرے پتہ کیا مارے کہ اگر خان کو کچھ ہوا تو وہ لیڈرشپ کو نہیں چھوڑیں. یہ ہمیں آتے ہیں میسیجز آتے ہیں سر ہمارے پاس پڑے ہوئے. آپ دیکھیے یہ آپ یہ تو یہاں بات کر رہے ہیں ہمیں ڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں لیڈرشپ کو. وہ تو کہتے ہیں بالکل سچ ڈیووشن. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. لیکن یہ بھی آج خان صاحب کے ساتھ یہ بھی ڈسکس ہوا. انہوں نے کہا مجھے کچھ دن دو. اچھا یہ بات ہوئی ہے. ہاں بات ہوئی بالکل. اور کیا بات ہوئی ویسے آخر میں بریک پہ جانے سے بہت کچھ مطلب سارا انہوں نے بس افغانستان کے بارے میں بات کی. انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں آج انہوں نے بات کی. انہوں نے جنرل باجوہ کا رول بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ مسائل کریٹ کیے تباہ کیا. جو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ طالبان جب آئے وہاں ٹیک اوور کیا. بہت کچھ ہوا آج بہت کچھ ڈسکس ہوا. اٹ واز ویری ویری انلائٹننگ. پولیٹیکلی زیادہ بات ہوئی سیاسی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی زیادہ. سیاسی طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں کرنا. یہ جو بات ہوئی ہے اس کے بعد جو جیل کے اندر جو سچویشن ہے خاص کر ان کے بیٹوں سے جو بات نہیں کروانے دے رہے اس کے بارے سلسلے میں ہم لوگ قانونی چارہ جوئی بھی کرنے جا رہے ہیں. وہ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی قانونی رابطہ ہوا کسی سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں جی کوئی رابطہ نہیں ہے. انڈائریکٹ ڈائریکٹ کچھ نہیں. کوئی پیغام رسانی نہیں. کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ بریک پہ جانے سے پہلے اگر میں ایک نقطہ اور اٹھا لوں. آپ لوگوں کی طرف سے بڑا ویلکم کیا گیا جو قرارداد منظور ہوئی کانگریس میں. یہ انٹرفیئرنس ہے ہمارا اندرونی معاملات ہیں؟ نہیں یہ انٹرفیئرنس اس طریقے سے نہیں ہے کہ دیکھیے جب انٹرفیئرنس تھی تو ہم نے کہا تھا کہ انٹرفیئرنس تھا. ایک اسٹریٹجک کمپوننٹ ہوتا ہے. آئی ایم شیور یو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. اسٹریٹجک کمپوننٹ میں خان صاحب فٹ نہیں ہوتے تھے. ان کی جو اسٹریٹجک کمپس تھی اس میں خان صاحب فٹ نہیں ہوتے تھے بیکاز خان صاحب وانٹیڈ ٹو گیو پاکستان اے ڈفرنٹ پلیس ان دا ریجن. سو وہ رشیا کا ہو گیا اس کو آپ کوئی اور دیکھ لیں. بہت سارے اور فیکٹرس تھے. لیکن یہ دیکھیے اوور اینڈ ابو دیٹ امریکہ ایک جمہوریت بھی ہے اور وہ جمہوریت سب سے زیادہ پرانی. پچھلے ایک سال میں کم از کم ایوری ٹائم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال پوچھا گیا چاہے وہ عدت کیس کا آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی عدت کا سوال پوچھا گیا. ان کا داخلی معاملہ سڈنلی یہ تحریک انصاف کے بس میں ہے کہ 368 لوگ آپ نے اپنی طرف رام کر لیے یا کوئی زیادہ لارجر پاور ایٹ ورک ہے. یہ ساتھ ہمارے خلاف بھی تھے 98% نے. سر آپ ساتھ خلاف کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. 370 اپنے جو حق میں ان کو فوکس نہیں کر رہے. یہ کوئی لارجر پولیٹیکل اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. نہیں یہ انٹرنل کمپلشنز ہیں ان کی. اور یہ جو آنے والا الیکشن بھی آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں ان کو کوئی دے ڈونٹ استعمال کر لوں. یہ پاکستانی ڈائسپورا کی نیڈ ہے وہاں. اور اتنا ایفیکٹو کہ 368 لوگ آپ نے اپنی سائڈ سر بہت نیٹ ہے ہر کنسٹیٹوئنسی میں. چلیں یہ بات میں نے مان لی آپ کی کہ چلیں آپ کے ڈائسپورا کی وجہ سے وہ. حالانکہ بہت سے لوگ اس کو اور چیزوں سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ خطے کے معاملات وہ چین وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے بھی شاید ہی ہو سکتا ہے. لیکن چلیں میں نے آپ کی بات مان لی. یہ انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ایک فیصلہ